اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات کہتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور میری بات آپ تک اچھے طریقے سے پہنچ جائے، آمین۔ امپلائی انگیجمنٹ آج کل کا ایک بڑا ہاٹ ٹاپک ہے، بہت اس پہ کام ہوا ہے، بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور بڑا امپورٹنٹ کام ہے جو اس پہ ہو رہا ہے۔ بیسکلی امپلائی انگیجمنٹ کو ہم ذرا سے ڈیفائن کر کے اگلی بات کرتے ہیں۔ امپلائی انگیجمنٹ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو بھی آپ کا امپلائی ہے وہ اپنے امپلائر کے ساتھ فزیکلی، مینٹلی اور ایموشنلی انگیجڈ ہو۔ اب یہ فزیکلی انگیج ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی بہترین انرجی، اپنی فزیکل انرجی وہ کمپنی کے کام پہ لگائے یا اپنے آفس کے کام پہ لگائے یا جو بھی اس کے ذمہ کام ہے اس پہ لگائے، اپنی خوشی سے انگیجڈ ہونے کا مطلب یہ ہے۔ اور مینٹلی انگیج ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ذہن کی بہترین جو صلاحیتیں ہیں وہ بھی اپنے کام کے لیے استعمال کرے، اپنی خوشی سے، اپنے انیشیٹو پہ۔ اور ایموشنلی انگیج ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے جاب کو، اپنی ایموشنز اس طرح سے اس کے ساتھ اٹیچ ہوں کہ اپنی ہر کامیابی اسے بڑی خوشی دے، اور ایسے کام جو اچھے نہیں ہو رہے وہ خود بخود بغیر کسی کے کہے اس کو فیل ہوں کہ یہ اچھے نہیں ہیں، اور وہ ان پہ خود سے اچھا محسوس نہ کرے اور ان کو بہتر کرنے کی کوشش کرے۔ یہ ایک براڈ سی ڈیفینیشن ہے انگیجمنٹ کی، کہ یعنی فزیکل، مینٹل اور ایموشنل اٹیچمنٹ کمپنی کے ساتھ یا اپنے کام کے ساتھ۔ بنیادی طور پہ کمپنی کا ذکر اس میں ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ اپنا بزنس کر رہے ہیں، اپنا کوئی ٹریڈ کر رہے ہیں، آپ آرٹسٹ ہیں، آپ میوزیشین ہیں، آپ پینٹر ہیں، آپ کاروباری آدمی ہیں، آپ جاب کرتے ہیں، یہ سب جگہ اپلائی ہوتا ہے۔ آپ اگر اپنا میوزک کریٹ کر رہے ہیں اور انگیج نہیں ہیں اس کے ساتھ تو بھی ظاہر ہے آپ کا کام اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ انگیجمنٹ سے کوالٹی آتی ہے اور انگیجمنٹ سے بہتری آتی ہے، اور آپ وہ کام کر سکتے ہیں جو آپ عام حالات میں نہیں کر پاتے۔ میں اس وقت امپلائی انگیجمنٹ سے زیادہ سیلف انگیجمنٹ کی بات کرنا چاہتا ہوں، چونکہ امپلائی انگیجمنٹ میں ہم ذمہ داری مینیجرز پر اور کارپوریٹس پر ڈالتے ہیں کہ وہ اس بات کا اہتمام کریں کہ امپلائیز انگیجڈ ہوں، ڈس انگیجڈ فیل نہ کریں۔ یہ دنیا بھر کا پرابلم ہے۔ سرویز کے مطابق، اسٹیٹسٹکس کے مطابق دنیا بھر میں سب سے زیادہ انگیجڈ امپلائیز یو ایس میں ہیں۔ امریکہ میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو عام حالات میں بھی، عام جو ان کے ورکنگ آورز ہیں ان سے زیادہ کام کرتے ہیں۔ یعنی اگر 8 گھنٹے ورکنگ آورز ہیں ایک دن میں اور 5 گھنٹے کا ایک ویک ہے تو 40 گھنٹے بنتے ہیں۔ کچھ لوگ 45 گھنٹے کام کرتے ہیں، لیکن امریکہ میں لوگ 60 گھنٹے، 70 گھنٹے، 80 گھنٹے، 90 گھنٹے تک کام کرتے ہیں، وچ مینز کہ وہ 15 گھنٹے ڈیلی کام کرتے ہیں، اور یہ کوئی مجبوراً نہیں کرتے، وہ اپنی انگیجمنٹ کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ، جیسے میں نے کہا، سرویز کے مطابق انگیجڈ لوگ امریکہ میں ہیں، اور یہ نمبر کو اراؤنڈ 38% ہے، یعنی 38% جو لوگ ہیں امپلائیز میں سے وہ انگیجڈ ہیں۔ یہ سب سے بڑا نمبر ہے۔ جو ایوریج ہے وہ 12 سے 18% ہے، اور پاکستان میں شاید اس سے بھی کچھ کم ہوگی، کیونکہ یہاں انگیجمنٹ کے لیولز کافی ویریبل نظر آتے ہیں۔ سو انگیجمنٹ جو کمپنی بندوبست کرے گی، جو مینیجرز کریں گے، جو آپ ایز اے مینیجر کریں گے، وہ بھی بڑی اچھی ضروری بات ہے، لیکن پہلے اپنے آپ کو تو انگیج کر لیا جائے نا۔ تو سیلف انگیجمنٹ کیا ہے؟ میں ایک آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے ایگزامپل دیتا ہوں اپنے کریئر سے، پھر اس بات کو آگے چلاتے ہیں۔ 1975 میں نے شروع کیا اور اسٹارٹڈ ایز اے میڈیکل ریپرزینٹیو ان اے ملٹی نیشنل کمپنی، اور بڑا اچھا رہا، ٹریننگ بہت اچھی رہی۔ میں نے مور اور لیس یوں کہہ لیجیے ٹاپ کیا، آل دو فارملی اناؤنس نہیں ہوا تھا، بٹ آئی واز دی بیسٹ آف دی بیسٹ۔ فیلڈ میں آگے، آل دو شاید میں نیچرلی کٹ آؤٹ نہیں ہوں سیلز کے لیے، لیکن بہرحال میرا ڈاکٹر سے اچھا ریلیشن بننے لگ گیا، اچھی ڈسکشنز چل نکلیں، اور بڑا اچھا سسٹم ہو گیا۔ اتنا اچھا ہو گیا کہ کوئی 7-8 مہینے کے بعد مجھے کچھ سنائی دینے لگا کمپنی میں کہ شاید میں جلدی کہیں پروموشن کے لیے بھی کنسیڈر کر لیا جاؤں۔ اٹ واز ویری ارلی اس زمانے کے لحاظ سے، جب کبھی 20-25 سال میں پروموشن ہوا کرتی تھی، 7-8 مہینے میں ایسی خبر سننا بھی جو تھا وہ بڑے اچنبے کی بات تھی۔ بہرحال میری ایک ٹرانسفر بھی ہو گئی، اس کے بعد میں لاہور سے پنڈی چلا گیا، پھر چیزیں چینج ہو گئیں،
پھر میں اس طرح سے انگیج نہیں رہا اور سم ہاؤ آئی گاٹ ڈس انگیجڈ، بغیر کسی کے کہے آئی گاٹ ڈس انگیجڈ، اور کچھ معاملات پھر ادھر ادھر ہو گئے. 3 سال 4 سال گزر گئے اسی کمپنی میں. ایک بات کوئی 2 سال کے بعد سم ہاؤ میرے دماغ میں چلنے لگی، وہ یہ تھی کہ میں یہ جاب اس کے لیے میں نیچرلی کٹ آؤٹ نہیں ہوں اور یہ میری طبیعت اور ذہن سے مطابقت نہیں رکھتی، تو مجھے کچھ اور کرنا ہے. یہ میرا مستقبل نہیں ہے، یہ میرا لانگ ٹرم میری زندگی اس کے ساتھ جڑی نہیں رہنی چاہیے. کیا کرنا ہے یہ کلیئر نہیں تھا اور یہ ایسا ہی ہے موسٹلی، آپ کو پتہ، یہ نہیں پتہ کیا کرنا ہے، یہ پتہ ہے کہ کیا نہیں کرنا. تو اینی وے یہ دماغ میں چلتا رہا کیا کرنا ہے. پھر کچھ خیال آیا کہ ایڈورٹائزنگ میں جانا ہے. ایڈورٹائزنگ میں کہاں جانا ہے یہ نہیں پتہ تھا. ایڈورٹائزنگ کے تو کئی شعبے ہیں، آپ اس کو کلائنٹ ہینڈلنگ ہے، پھر اس کے بعد فوٹوگرافی ہے، کاپی رائٹنگ ہے، ایڈیٹنگ ہے، اور بہت کچھ ہے. کوئی خبر نہیں تھی، نہ پتہ تھا کہ ایڈورٹائزنگ میں کیا ہوتا ہے، بس ایڈورٹائزنگ میں جانا ہے. 4 سال گزر گئے، وہ جاب میں نے سوئچ کر لی. پھر اس کے بعد کوئک سکسیشن میں نے 2-3 جابس چینج کر لی. میں بہت ڈس انگیجڈ اور ہائیلی ڈسٹربڈ اب کہہ لیجیے، کہیں کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہو رہی تھی ذہنی طور پر. اچھا گھر کی مجھ پہ کوئی اللہ کا شکر تھا لائبلٹی نہیں تھی، اس لیے اس قسم کی آوارہ گردی میں کرنے کا متحمل ہو سکتا تھا، کر رہا تھا. فائنلی 5 سال کے بعد ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ بس انف از انف، اب اس جاب کو چھوڑا جائے اور اپنا جو بھی نیکسٹ جو میرے ایمبیشن ہے یا خیال ہے یا خواب ہے اس کو پرسو کیا جائے. کراچی جب میں 1975 میں پہلی مرتبہ گیا تو آئی لوڈ دی سٹی. لاہور سے بہت مختلف تھا، میں تو لاہور میں ہی پیدا ہوا پلا بڑا، تو مجھے بڑا اچھا لگا کراچی. اور مجھے فائنلی اس کے بعد پھر بار بار جاتے رہے تو مجھے یہ یقین ہو گیا کہ کراچی از دی پلیس کہ جہاں پہ سیٹل ہونا چاہیے. بڑی اعلیٰ جگہ ہے، اور کراچی اس وقت تھا بھی بہت اعلیٰ. بعد میں تو جو کچھ کراچی بیچارے کے ساتھ ہوا وہ ایک ظلم کی لمبی داستان ہے. اینی وے میں نے ایک دن اپنی جاب چھوڑی فارماسیوٹیکل کی، اپنا سامان اٹھایا اور میں کراچی پہنچ گیا ٹرین پہ بیٹھ کے. ان دنوں یہ بھی فیسلٹی تھی کہ آپ اپنے ساتھ ہی بک کروا سکتے تھے اپنا کوئی موٹر سائیکل اسکوٹر. تو میں نے اپنا ویسپا ایک میرے پاس ہوتا تھا، وہ میں نے ساتھ بک کروا لیا اور وہاں اسٹیشن پہ اترے، اپنا ویسپا پکڑا اور کراچی میں فوری طور پہ موبائل ہو گئے. 3,500 روپے تھے میری جیب میں جب میں کراچی میں لینڈ کیا. میں خیر وہ صدر میں پہنچا، وہاں پہ ایک ہوٹل میں نے کمرہ لیا. اس کے بعد میرے چند جاننے والے تھے، ایک فیملی تھی جن سے میرے بڑے اچھے تعلقات تھے. میں ان کے گھر گیا ناظم آباد، انہیں خبر دی کہ جی میں آ گیا ہوں اور اس ارادے سے آیا ہوں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلیں، اللہ تعالیٰ اچھا کرے. بہرحال پہلے ضروری ہے کہ آپ کی رہائش کا کوئی بندوبست کریں، چونکہ ہوٹل میں تو آپ زیادہ دن سروائیو نہیں کر سکیں گے. خیر ان بیچاروں نے کچھ بھاگ دوڑ کی، عطا پتہ کیا، تو ان کے کسی جاننے والے کے ہاں ایک صاحب تھے جو فیملی تھی، ان کے پاس مجھے ایز اے پیئنگ گیسٹ جگہ مل گئی نارتھ ناظم آباد میں. 350 روپے مہینے پہ، سستے زمانے تھے. میں نے وہاں رہنا شروع کیا اور پھر جاب کی تلاش شروع کی. تو ابھی آج کل والا معاملہ تو نہیں تھا ظاہر ہے، نہ ای میلز تھیں، نہ فونز تھے، نہ اس طرح سے تھا. تو اخبار میں ایڈ آتی تھی اور آپ اسے پڑھ کے پیپر اپلیکیشن آپ بھیجتے تھے پوسٹ کے ذریعے بائی کسی پی او باکس پہ. سو میں نے اپلیکیشن بھیجنا شروع کر دی، ہاتھ سے لکھتے تھے ظاہر ہے. بہت ساری جگہوں سے کوئی جواب نہیں آیا. ایڈورٹائزنگ میں ہی مینلی میں اپلائی کر رہا تھا. دوائیوں کی کمپنی تو میں نے کرنی نہیں تھی، وہ تو میں چھوڑ کے گیا تھا. تو میرا فوکس وہی تھا کہ میں ایڈورٹائزنگ کمپنی میں. اس زمانے کی 2 بڑی کمپنیز تھیں، ایک ساسا تھی سید احمد شاہ ایسوسی ایٹس، اور ایک مینہٹن تھی. ساسا غالباً اب بھی ہے لیکن اتنا اس کا نام شاید سنائی نہیں دیتا. مینہٹن ابھی بھی ہے. ان دونوں سے مجھے کالز آئیں اور میں چلا گیا انٹرویوز دینے. 2 میرے انٹرویوز ہوئے دونوں جگہ پہ بڑا اچھا انٹرویو رہا. اور پہلے ساسا نے مجھے کہا کہ جی ہم آلموسٹ ہم نے آپ کو فائنل کر ہی لیا ہے، آپ ایسا کیجئے پرسوں ہمیں دوپہر میں فون کر لیجئے، ہم آپ کو فائنل بتا دیں گے. اچھا موبائل کا زمانہ بھی نہیں تھا، فونز بھی بڑے عام نہیں تھے. جس گھر میں رہتا تھا ان کے پاس فون نہیں تھا. سو میں ظاہر پبلک کال آفیسز سے میں کال کرنے کی کوشش کرتا رہا. ان کے فون مستقل انگیج ملتے رہے. 3-4 گھنٹے گزر گئے. فائنلی جب میرا رابطہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ جناب ویری سوری، ہم نے آپ ہی کو رکھنا تھا لیکن چونکہ آپ کی کال نہیں آئی، آپ سے رابطہ نہیں ہوا،
اس لیے پھر ہم نے جو نیکسٹ لائن میں تھے ان صاحب کو ہم نے فائنل کر کے ہائر کر لیا. چلیے جی کام ختم ہو گیا. مینہٹن بچا. مینہٹن نے مجھے چند دن کے بعد کہا کہ جی آپ فائنل ہیں, بس ایک آدھ اور کینڈیڈیٹ ہے, اس کو ذرا ہم دیکھ لیں تو پھر آپ کو ہم حتمی نتیجہ آپ کو بتا دیں گے. اگلے دن پھر ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی وہ جو صاحب آئے تھے وہ ان کے پاس ایکسپیرینس تھا کچھ جو آپ کے پاس نہیں تھا. آلدو پوٹینشیل کے لحاظ سے آپ ان سے بہتر ہیں, لیکن بہرحال انہیں ہمیں سکھانا نہیں پڑے گا, وہ فوری طور پہ پروڈکٹیو ہو جائیں گے, سو اس لیے ہم ان کو لے رہے ہیں, بڑی معذرت. سو لہٰذا وہ بھی جواب ہو گیا. تو ایڈورٹائزنگ پریکٹیکلی میرا جو پروگرام تھا وہ کہیں سے مجھے مزید کو خاص لیڈ نہیں ملی. پھر اور ادھر ادھر اپلائی کرنا شروع کیا تو فائنلی ایک ویلڈنگ ٹیکنالوجی بیچنے والی کمپنی میں مجھے انٹرویو ہوا اور جاب مل گئی. سیلز کی جاب تھی وہ بھی, یعنی میں دوائیاں بیچنی چھوڑ کے میں نے ویلڈنگ ٹیکنالوجی بیچنے کا جاب کر لیا. ویلڈنگ ٹیکنالوجی میں کئی چیزیں تھیں. سمپل وہ الیکٹروڈز جو ہوتے ہیں جن سے الیکٹرک ویلڈنگ میں وہ جو راڈز ہوتی ہیں ان سے لے کے اور بڑی اکوپمنٹ اور مشینز اور اسپیشلائزڈ ویلڈنگز, مگ ویلڈنگ اور ٹگ ویلڈنگ اور اس طرح کی چیزیں تھیں. اینی وے انہوں نے 3-4 دن کی بیسک ٹریننگ دی اور اس کے بعد ایک ایریا بتا دیا. میرے پاس یہ سائٹ کا ایریا تھا کراچی کا, تو وہاں پہ جانا شروع کر دیا. مختلف فیکٹریز میں لوگوں سے ملاقات شروع کر دی. چونکہ ویلڈنگ کی الف بے تو پتہ نہیں تھی, لہٰذا اچھا ہم 5-6 نئے ہائرس تھے, تو انہوں نے پھر ہم سب کو ایک دن اکٹھا کیا اور ایک جگہ لے گئے کسی فیکٹری میں. وہاں انہوں نے ہمیں ہینڈز آن ویلڈنگ بتائی اور ہاتھ سے کروائی کہ الیکٹرک ویلڈنگ میں وولٹیج ایمپیئر کیسے سیٹ کرتے ہیں, گیس ویلڈنگ میں فلیم کیسے سیٹ کرتے ہیں, کٹنگ کرنی ہو تو کیا طریقہ ہے اور ویلڈ کرنا ہو تو کیا طریقہ. بہرحال وہ ہم کاریگر تو نہیں ہو گئے لیکن بنیادی سی ہمیں کچھ سمجھ آ گئی. اس کے بعد پھر کام شروع ہو گیا. 1 مہینہ 2 مہینے گزر گئے. میرے کلائنٹ آبویسلی ویلڈرز تھے موسٹلی, ان کے فورمین تھے, اور کبھی کبھار جو فیصلہ کسی نے کرنا ہوتا تھا تو وہ ان کے انجینئرز تھے اور ان کے سپلائی چین یا پروکیورمنٹ کے لوگ تھے. جو میرے پرانے آڈینس تھے وہ ظاہر ڈاکٹرز تھے یا فارمیسیز تھیں. دونوں میں بڑا آبویسلی فرق تھا, ایجوکیشن کے لحاظ سے, بیک گراؤنڈ کے لحاظ سے, ڈیلنگ کے لحاظ سے, جس ٹاپک پہ آپ بات کرتے ہیں اس کے لحاظ سے. میں جب فارماسیوٹیکل میں جاتا تھا تو میرے پاس کافی انفارمیشن تھی, خاص طور پہ پروڈکٹ کے بارے میں تو بہت تفصیلی انفارمیشن تھی. سو بڑی نالج بیسڈ بات ہوتی تھی. وہاں میرا علم بڑا محدود تھا, تو ویسے ہی بس ایسی سی بات ہوا کرتی تھی. سو آئی واز ناٹ ریئلی انجوائنگ مائی ورک آنیسٹلی. بہرحال جب 3 مہینے گزر گئے تو میں نے اس عرصے میں کچھ میرے دماغ میں بھی کچھ بات چلنے لگی, اور پھر میں نے ایک دن بیٹھ کے سیریسلی یعنی باقاعدہ بیٹھ کے اور یہ سوچا کہ میں کیا کر رہا ہوں. یہ جو میں کر رہا ہوں از اٹ ریئلی بیٹر دین واٹ آئی واز ڈوئنگ بیفور. جو میں پہلے کر رہا تھا یہ بہتر ہے یا وہ بہتر تھا, اور کیا ان کمپیریزن مجھے واپس چلے جانا چاہیے فارماسیوٹیکل میں یا نہیں جانا چاہیے یا اور کسی طرف جانا چاہیے. سو فائنلی آئی ٹوک اے کانشیس ڈیسیشن کہ مجھے فارماسیوٹیکل میں واپس چلے جانا چاہیے. میں نے وہ جاب چھوڑی, وہاں سے اپنا سامان اٹھایا اور میں ٹرین پہ بیٹھ کے لاہور آ گیا واپس اپنے گھر. یہاں آ کر دوستوں سے ملا, پتہ کیا کہاں پہ جابس ہیں. اتفاقاً انٹرویو ہو رہے تھے ایک بڑی کمپنی میں. کسی نے مجھے بتایا, میں نے ان کو فون کیا ہوٹل, ان سے ریکویسٹ کی, انہوں نے مجھے بلا لیا انٹرویو کے لیے, اور اس کے بعد انہوں نے مجھے سلیکٹ بھی کر لیا. دی ریسٹ ایز دس از ہسٹری. یہ 1981 کی بات ہے, اور اللہ کا شکر ہے 81 سے لے کے اور آج یہ وقت آ گیا ہے. I have never looked back really and never regretted the decision as such, کسی بھی شکل میں کہ مجھے کوئی افسوس ہوا ہو کہ میں نے شاید غلط فیصلہ کر لیا تھا. بہت اچھا اس کے بعد سارا کچھ رہا. بڑی ماشاءاللہ اللہ نے بڑی ترقی دی, یعنی جتنی کوئی سوچ سکتا ہے اپنے پروفیشن کی, جہاں تک بھی وہ میکسیمم پہنچ سکتا ہے وہاں تک میں پہنچ گیا ہوں, اللہ کا شکر ہے. اس میں سارے میں بات کیا ہے؟ اصل میں بات ہے سیلف انگیجمنٹ کی. جب میں نے شروع کیا میں سیلف انگیج تھا. آئی ڈیڈ اے گریٹ جاب, یعنی اتنی اچھی میں کام کر رہا تھا کہ 6-7 مہینے میں, جو کہ انبلیویبل تھا اس زمانے میں, مجھے پروموشن کی گفتگو سنائی دے رہی تھی. اور پھر جب میں ڈس انگیج ہو گیا اور ہوتا چلا گیا تو پھر کام خراب ہوتے کہ ظاہر ہے میرے کام کی کوالٹی وہ نہیں رہی, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. آئی واز سروائیونگ, اتنا میں کام کر لیتا تھا کہ مجھے کوئی نکالتا نہیں تھا کمپنی سے, لیکن بہرحال آئی واز ناٹ ریئلی ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب.
اور پھر ہوتے ہوتے وہ ڈس انگیجمنٹ اس لیول پہ آ گئی جہاں فائنلی آئی ٹک دا ڈیسیشن، اور میں نے جاب چھوڑ دی اور میں دوسری طرف کوشش کرنے نکل گیا. کوشش کر لی، واپس آ گئے. اب جب واپس آ گئے تو پھر فلی انگیجڈ ہو گئے، کیونکہ مجبوراً واپس میں نہیں آیا تھا. میں چاہتا تو میں کراچی میں کنٹینیو کر لیتا، یہ جاب پسند نہیں تھی، اس کو چھوڑ کے کوئی اور ڈھونڈ لیتا، کوئی اور جاب کر لیتا، کسی اور ٹریڈ میں چلا جاتا، کنزیومر میں چلا جاتا، اور اللہ کی زمین وسیع ہے، بہت کچھ ہے. لیکن جب میں اپنے فیصلے کے مطابق واپس آیا فارماسیوٹیکل میں، تو پھر میں فلی انگیجڈ ہو کے آیا. اور وہ دن جیسے میں نے کہا، اور آج کا دن ہے، اللہ کا شکر ہے، میں فلی انگیجڈ ہو کے کام کرتا ہوں. میں فزیکلی انگیجڈ ہوں کہ میں اپنی بیسٹ فزیکل انرجی صرف کرتا ہوں. میں مینٹلی انگیجڈ ہوں کہ میں اپنی بیسٹ مینٹل انرجی صرف کرتا ہوں اپنے کام پہ، اور مستقل کرتا ہوں. یعنی 24 گھنٹے دماغ چلتا رہتا ہے، اور کیا کر سکتے ہیں، کیا بہتری ہو سکتی ہے. اور میں ایموشنلی اٹیچڈ ہوں. آئی لو مائی ورک. مجھے اپنا کام انتہائی پسند ہے. مجھے صبح اٹھ کے آفس جانا انتہائی پسند ہے، وہاں بیٹھ کے کام کرتے رہنا انتہائی پسند ہے، اور یہ ایموشنل انگیجمنٹ ہے. سو میں فلی انگیجڈ ہوں، اور یہ فرق ہے. سو کمپنی تو جب آپ کو انگیجمنٹ کا پروگرام جو بنائے گی، میئرز لے گی، وہ لے گی. اس کا انتظار مت کیجیے. آپ پہلے سیلف انگیجمنٹ کا بندوبست کر لیجیے، اپنے آپ کو خود سے انگیج کرنے کا بندوبست کر لیجئے، اور پھر دیکھیے کہ فرق آپ کو کیسے محسوس ہوتا ہے آپ کی ذاتی زندگی میں، آپ کی فیلنگز میں، اور سب سے زیادہ آپ کی پرفارمنس میں. آپ کی پرفارمنس اچانک بڑی تیزی سے امپروو کرنے لگ جائے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.